أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعادا وثمود وقد زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اور ہم نے عاد اور سمود کو بھی ہلاک کیا اور ان کی تباہی تم پر ان کے گھروں سے واضح ہو چکی ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر انہیں راہ راست سے روک دیا تھا، حالانکہ وہ سوجھ بوجھ کے لوگ تھے. اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا. موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے تھے، مگر انہوں نے زمین میں تکبر سے کام لیا اور وہ ہم سے جیت نہ سکے. ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لیا، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، اور کچھ وہ تھے جن کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور کچھ وہ تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کچھ وہ جنہیں ہم نے پانی میں غرق کر دیا. اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن یہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے. سورہ العنکبوت کی 38، 39، 40 تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. کل آپ کے سامنے قوم شعیب کی ہلاکت و بربادی اور اس کی تباہی کا ذکر کیا گیا تھا. آج جو تین آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان تمام نافرمان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اپنے اپنے زمانے میں بڑے ہی طاقتور، زور آور، قوی لوگ تھے، جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. یہاں جن قوموں کا ذکر کیا ہے وہ قومیں بڑی ہی طاقتور اور بڑی ہی زور آور قومیں تھیں. ان میں سے ایک تو قوم تھی قوم عاد اور ایک ہے قوم سمود. یہ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب پانی میں غرق ہو گئی اور جو بچے ہوئے لوگ تھے ان سے جب سلسلہ چلا تو سلسلہ چلتے 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 قوم عاد وجود میں آئی اور اس نے بھی کفر اور شرک کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا. پھر جب یہ لوگ نہیں مانے اور انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک اور برباد کیا. اس کے بعد پھر قوم سمود آئی. قوم سمود نے بھی اسی جرم کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا. اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قارون کا ذکر کیا. قارون کا تفصیل سے سورہ قصص میں آپ کے سامنے بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو اتنی دولت عطا فرمائی تھی کہ ایک بڑی جماعت ان کی چابی اٹھانے کے لیے متعین تھی. اور یہ قارون پھر بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے تھا، لیکن جب اس نے تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کے اندر دھسا دیا. اس کے بعد ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے فرعون کا. فرعون تو آپ کو معلوم ہے یہ کتنا زور آور اور طاقتور بادشاہ گزرا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت ساری دلیلیں اور بہت سارے معجزات دے کر کے بھیجا تھا، لیکن جب فرعون نے بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر کے اندر غرق کر دیا. اسی طریقے سے فرعون کا وزیر جو تھا حامان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا، ہلاک کیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو ہم نے پانی کے اندر غرق کر دیا، کچھ لوگوں کو زمین کے اندر دھسا دیا، کچھ لوگوں کو زبردست چنگھاڑ میں زبردست آواز نے ان کو ہلاک کر دیا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے مکہ کے مشرکوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں. مکہ کے جو لوگ تھے یہ لوگ شام اور یمن کا سفر کرتے تھے
اور ان علاقوں میں سفر کر کے یہ لوگ ان تباہ شدہ قوموں کے حالات کو، ان کے آثار کو، ان کی نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. قوم سمود، قوم عاد، اسی طریقے سے فرعون، اسی طریقے سے اور دوسری قومیں جو ہلاک ہوئی، یہ مکہ کے لوگ جاتے تھے، دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست زور آور قوموں کو پیدا کیا، لیکن جب انہوں نے نبیوں کی مخالفت کی، نبیوں کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے ہلاک اور برباد کیا. فرعون جو تھا خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر کے اندر کیسا غرق کر دیا، اس کی تفصیل بھی آپ پیچھے سن چکے سورہ قصص میں، سورہ آرام میں اور دوسری سورتوں میں بھی. اسی طریقے سے جتنی بھی نافرمان قومیں آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی مخالفت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان تمام قوموں کو ہلاک اور برباد کیا. اور ہلاکت اور بربادی کے جو قصے تھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن کے اندر بیان کیے تاکہ مکہ کے لوگ مشرکین ان حالات کو دیکھ کر کے، ان کی نشانیوں کو دیکھ کر کے اپنے اندر کچھ عبرت پکڑیں، کچھ نصیحت پکڑیں. لیکن مکہ کے لوگ مانتے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وارننگ دی کہ دیکھو جن لوگوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، نبیوں کو مخالفت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا. اسی طریقے سے تم اپنی ضد پر اڑے رہے اور تم اپنی ضد پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو بھی ہلاک اور برباد کرے گا. اور ایسا کیا. غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان قوم جو ہے مکہ کے مشرکین کو سزا دی. 70 بڑے بڑے کفار اور مشرکین مارے گئے اور 70 بڑے بڑے سردار ان کے گرفتار کیے گئے. تو اللہ تعالیٰ یہ واقعات اس لیے بیان فرما رہے ہیں تاکہ لوگ عبرت پکڑیں کہ جس طریقے سے انہوں نے نافرمانی کی تو ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہوا، اسی طریقے سے تمہارے ساتھ بھی اللہ کا یہ معاملہ ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت